دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑی بابرکت مہینہ ہے اور عبادات کا ایک عالمی جشن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جشن سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اس پیکج سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اور اس رمضان کے اندر کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا، جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس ٹاپک پر 3 مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ پہلا مسئلہ کہ بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں غرارے کرنا کیسا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کیا جنابت کی حالت میں روزہ ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا بھول کر پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا تو ایسے شخص کا روزہ ہوگا یا نہیں۔ تو اگر کوئی بھول کر پانی پی لے، کوئی بھول کر کھانا کھا لے تو اس سے اس کے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اتمه اللہ وسقاه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے بھول کر پانی پیا، بھول کر کھانا کھا لیا تو اپنے روزے کو پورا کر لے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو کھانا کھلایا گیا، اللہ کی طرف سے اس کو پانی پلایا گیا، تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا سوال کہ کیا غرارے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں غرارے کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ رمضان میں ایسے غرارے نہ کیا جائے جس کے ذریعے پانی حلق کے اندر چلا جائے، اور اتنا زور نہیں دینا چاہیے، اتنا زور نہیں لگانا چاہیے کہ پانی حلق کے اندر چلا جائے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی اور منہ میں پانی ڈالتے ہوئے بھی اتنا زور نہیں لگانا چاہیے جس کی وجہ سے پانی پیٹ کے اندر چلا جائے، بلکہ حتی الامکان جتنا آسانی ہو سکے اور ہلکا سا غرارہ کیا جائے۔ لقیط ابن صبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، کہ یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں اطلاع دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلل بین الاصابع، کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں خوب پانی ڈالو، انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگلیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ خشک رہ جائے تو پھر اس کا خلال کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ میں داخل ہے اور ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر یہ جگہ خشک ہو تو اس کا خلال کرنا لازمی ہے، اور اگر خشک نہ ہو تو بھی اس کا خلال کرنا چاہیے۔ اور اس طرح پھر فرمایا استنشاق کرو، یعنی منہ میں ناک میں پانی ڈالا کرو۔ ہاں اگر روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہو تو اس چیزوں میں پھر احتیاط کرو۔ اور تیسرا سوال، کیا جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔
تو جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی پر احتلام ہو گیا یا کوئی جماع کر لے تو اب اگر پہلے غسل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور بعد میں وضو کر لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، اس کے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس طرح فجر ہوتی کہ اپنی زوجے سے جنبی ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بن جائے، ہماری ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عینی سنتوں کے مطابق بن جائے، یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ تو بہرحال جنابت کی حالت میں اگر کوئی صبح صادق سے پہلے وضو نہ کر سکا، غسل نہ کر سکا تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، اگرچہ اس بعد میں وہ غسل کر لے۔ تو 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی۔ پہلی بات کہ بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، دوسری بات رمضان میں اور روزے کی حالت میں غرارے کیسے کیا جائے، اور تیسری بات کہ جنابت کی صورت میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔